علامہ سید بحر العلوم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سامرا کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ امام حسین علیہ السلام کے حق میں جو بندہ گریہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی غور و فکر میں تھا کہ ایک بندے کو دیکھا جو عربی لباس پہنے ہوئے میرے سامنے آیا، مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس نے کہا اے سید بحر العلوم، مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی مسئلہ میں، آپ کسی حدیث میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں، کوئی اگر علمی مسئلہ ہے تو میرے سامنے بیان کریں تاکہ میں آپ کی رہنمائی کروں۔ تو سید بحر العلوم نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ میں اس بارے میں غور کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کے زہر کو عطا کرتا ہے کہ قدم قدم کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیتا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو بندہ گریہ کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ اے بحر العلوم، میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے اس مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ جو بادشاہ تھا اپنے لشکر سمیت شکار کی طرف نکلا، جب جنگل میں یہ پہنچا تو اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ اب یہ راستہ بھٹک گیا، اس کی حالت بڑی خراب تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک بیابان میں پہنچا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے کہ جہاں بڑھیا ہے ایک اور وہاں اس کا بیٹا ہے جو وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں خیمے کے اندر گیا تو انہوں نے میری بڑی ہی خدمت کی۔ کیسے؟ کہا کہ ایک ان کی بکری تھی کہ جس کے دودھ سے وہ گزارا کر رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس بکری کو انہوں نے ذبح کیا اور میرے سامنے پیش کر دی۔ اب میں نے وہاں رات گزاری اور صبح میں واپس آ گیا اپنی سلطنت۔ جب میں واپس اپنی سلطنت پہنچا تو میں نے اپنے وزراء سے مشورہ لیا کہ مجھے آپ مشورہ دیں کہ میں کیسے اس بوڑھی عورت کے احسان کا بدلہ دوں۔ تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں، اس ایک بکری کے بدلے میں جو انہوں نے آپ کے لیے ذبح کی تھی آپ 100 بکری دے دیں۔ تو دوسرے نے کہا بادشاہ سلامت یہ نہیں ہے، بلکہ آپ ایک بکری کے بدلے 100 بکری بھی دے دیں اور ساتھ 100 اشرفی بھی دے دیں۔ تیسرے نے کہا بادشاہ سلامت آپ یہ دونوں ایسا نہ کریں بلکہ ایک زمین کا زرخیز حصہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ یہ سب اگر میں سب کچھ بھی دے دوں پھر بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح کہ ان کے پاس اس وقت جو کچھ بھی تھا اپنا کل سرمایہ وہ ان کی ایک بکری تھی جو انہوں نے میری خاطر یعنی ذبح کی اور میرے سامنے پیش کر دی، میری خدمت کی اور اپنا کل سرمایہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ اب اگر میں اپنی تمام بادشاہت انہیں دے دوں تو پھر یہ ان کے احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے بعد اب اس شخص نے کہا اے سید بحر العلوم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ کل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دیا، دین اسلام کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام کے زہر کو قدم قدم کے بدلے میں حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے حق میں جو گریہ کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ مثال بیان کرنے کے بعد، مجھے سمجھانے کے بعد، سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ وہ شخص غائب ہو گیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ وقت کے امام ہیں۔